الان نبدا، اب ہم شروع کرتے ہیں من الکتاب، کتاب میں سے الدرس الثانی، الدرس الثانی، سیکنڈ لیسن درس ایک منٹ، جیسے یعنی آج جو آپ نے معرفہ کی جو قسمیں پڑھائی ہیں، اس میں ہم نے دو نہیں کی، موصول اور منادی، وہ اس لیے نہیں کی کہ جو ہم کر چکے ہیں نا وہ ابھی 5-6 سبقوں تک جائے گا، تو اس میں ذرا سپیس کم ہے، تو کل ہم بقیہ موصول ہی سے نا اگلا نقشہ بنائیں گے۔ تو یہ جو کتاب ہے ہماری اس کے حوالے سے تو جو اب ہم کر چکے ہیں یہ وہ زائد ہے۔ اب ہم الدرس الثانی، تو درس الثانی جو ہے یہ ہمیں ذالکہ سے شروع کروا رہے ہیں، ذالکہ، ذالکہ یعنی دیٹ، دیٹ۔ اب وہ ہاذا اور ہاذہ یہ کل کرا چکے، اور اب ہو ہمیں ذالکہ اور تلکہ جو ہے اس کی پریکٹس کرائیں گے اگلے اسباق میں، اور وہ اس طرح ہوگا کہ مثلا جو مذکر ہوگا، مذکر اور دور ہوگا تو اس کے لیے وہ ذالکہ استعمال کرے گا، اور جب وہ دور ہو لیکن ہو مؤنث تو اس کے لیے وہ تلکہ استعمال کرے گا، تلکہ یعنی مؤنث۔ مثلا ہم کہیں گے ذالکہ مثلا دیکن، ذالکہ دیکن وہ مثلا مرغا ہے، اور تلکہ دجاجتن وہ مثلا مرغی ہے، یا ذالکہ ولد و تلکہ بنت۔ تو اب مثلا اس میں ذالکہ نجم، ذالکہ پہلے الگ لکھا پھر ما ذالکہ لگا دیا، ذالکہ وہ، اور جب اس کے ساتھ آ جائے ما ذالکہ تو یہ استفہامیہ بن گیا، یعنی ما کیا، ذالکہ وہ، ما ذالکہ وہ کیا ہے، جس طرح تھا ما ھذا یہ کیا ہے، ما ھذہ یہ کیا ہے مؤنث کے حوالے سے۔ تو اب اسی طرح وہ کہتا ہے ما ذالکہ، اور اسی طرح مؤنث ہو تو ما تلکہ، بشرطے کہ ان میں شعور نہ ہو۔ اور اگر ہم کہیں من ذالکہ، من ذالکہ تو یہ وہ کون ہے، یہ صاحب شعور و ادراک۔ من تلکہ، من تلکہ، ہاں وہ کون ہے، مثلا تلکہ امی، تلکہ یعنی وہ اس وقت جب اس میں شعور ہو، آزاد اختیار و ارادہ ہو۔ من ہوا وہ کون ہے، who is he، یعنی اشارہ جب کریں گے نا تو اس وقت this that، اور جب ذہن میں ہو اشارہ اس کی طرف نہ کرے اس وقت ہم ہی استعمال کریں گے، ہی، اور عربی میں ہوگا۔ ما ذالکہ، ما ذالکہ وہ کیا ہے، یہ کیا ہے، نہیں ما ھذا، ما ھذا یہ کیا ہے، ہاں یہ کیا، اور ما ذالکہ وہ کیا ہے، من ہوا وہ کون ہے، وہ کون ہے، ہاں من ذالکہ، من ذالکہ وہ کون ہے، ایک میں آپ اشارہ کریں گے دوسرے میں اشارے کی شرط نہیں ہے۔ اچھا، ھذا مسجد و ذالکہ بیت، اب جو قریب ہے وہ کہتا ہے یہ مسجد ہے، اور گھر ذرا اس سے دور ہے تو اس لیے کہا ذالکہ بیت، ھذا حصان و ذالکہ حمار، یہ گھوڑا ہے ہاں اور وہ گدھا ہے۔ ہوا جو ہے وہ جاندار کے لیے آئے نا، ہوا تو جاندار کے لیے ہے، لیکن جس وقت مثلا کہیں گے نا، مثلا میں نے کتاب پڑھی تو، اور یہ وہ کہ ہو جو ہے نا، ہو یہ جاندار بے جان دونوں کے لیے ہو سکتا ہے۔ مثلا اب ہم کہیں قرأت الکتاب الذی آتیتنی، تو یعنی ہوا جو ہے یہ اس کے لیے خاص اس معنی میں ہے کہ وضاحت اس کے لیے ہوا ہے، لیکن بے جان کی طرف ہم اس میں ضمیر کے طور پر مرجع اسے کہتے ہیں، تو یہ مرجع ہو سکتا ہے، لیکن یہ آگے ذرا رکھیں ابھی۔ تو ھذا حصان یہ گھوڑا ہے، وذالک حمار اور وہ گدھا ہے۔ اب اس کو استفہامیہ بنا دیا،
یعنی پہلے مجرد تھا ذالکا وہ، پھر کہا ما ذالکا وہ کیا ہے، اب اس کے بعد کہتا ہے ازالکا یعنی اس کو ہاں وہ مشکوک فی ہے کہ یہ چیز یہ ہے یا وہ ہے، تو اس ضمن میں وہ کہتا ہے ازالکا قلب کیا وہ کتا ہے، ہاں اب جب وہ کہتا ہے لا، تو اگر لا پر آپ سکوت اختیار کرتے ہیں تو یہ اپنی ذات میں ایک مستقل جملہ ہے، یعنی جو اس نے پوچھا ازالکا قلب کیا وہ کتا، ہاں اور آپ نے کہا لا لا، تو اس کا معنی ہے کہ کیا معنی ہے کہ وہ کتا نہیں ہے، وہ کتا نہیں ہے، تو لا کے بعد جب ہم وقف کریں گے تو یہ پورا لا جو ہے یہ قائم مقام ہے ایک جملے کے، اور وہ جملہ یہ ہے کہ اگر آپ نے کہا تھا ازالکا قلب کیا وہ کتا ہے، آپ نے کہا لا نہیں ہے، تو اب آپ کہتے ہیں ما ذالکا بقلب الیسا کیا وہ کتا نہیں ہے، نفی میں بھی ہو اور آپ کہہ دیں لا، تو وہ بھی نفی یعنی نگیشن کی نگیشن، تو وہ بھی مثبت ہو جائے گا، تو میری بات ہے کہ یہ لا جو ہے یہ ایک مستقل جملے کے قائم مقام ہے۔ اب جب یہاں پر آپ نے کیا وقف، اب آپ نے بتایا کہ یہ تو نہیں ہے، کتا تو نہیں ہے، تو پھر وہ ہے کیا، اب آپ نے کہا ذالکا کتن وہ کتا نہیں ہے بلکہ، جسے ہم کہتے ہیں بلکہ، تو بل کے لیے لکھ لیں، یہ ہم یوں بھی کہہ سکتے ہیں یعنی وہ بل ذالکا، بل ذالکا، بل ذالکا مطلب بلکہ، بلکہ کے معنی میں آتا ہے، بلکہ وہ تو باللہ ہے، ذالکا وہ کتن باللہ ہے، ما ذالک وہ کیا ہے، ذالک سریر وہ چارپائی ہے، پلنگ ہے، ایسا بھی ہے اگر بلے کی جگہ کے لیے کوئی آدمی ہو تو یہ ہوا ہو جائے گا پھر؟ نہیں، اگر اشارہ کر رہے ہیں تو ذالک ہی رہے گا، لیکن من آ جائے گا، ادھر آپ من کریں گے، من ذالک، من ذالک، اچھا جی، اب اگلا صفحہ، من ھذا و من ذالک، اب یہاں پر من جو استعمال کر رہا ہے تو یہ انسان کے حوالے سے، من ھذا و من ذالک یہ کون ہے اور وہ کون ہے، ھذا مدرس و ذالک امام، یہ استاذ ہے اور وہ امام ہے، ھذا مدرس یہ مدرس ہے، و ذالک امام اور وہ امام ہے، مدرسن کی صورت مدرس لغوی معنی درس دینے والا، ٹیچر، تو یہ درس 6:105 میں والے یقولو درس کا رسول کا کام ہے درس دینا، لیکن درس کو بھی آج ہم نہیں جانتے کہ درس کیا ہوتا ہے، درس کا معنی کر دیا پڑھنا ہے، تو درس ہے، ھذا مدرسون یہ مدرس ہے اور وہ امام ہے۔ ویسے امام کا مطلب امام اصل میں سہل کو کہتے، کبھی وہ مکان بنتے دیکھا ہے، دیوار جب بن رہی ہوتی ہے تو دیوار جب بن رہی ہوتی ہے نا تو وہ معمار کے پاس ایک لاٹو سا ہوتا ہے، اس کے ذریعے وہ یہ دیکھتا ہے کہ دیوار سیدھی جا رہی ہے یا کہیں ٹیڑھ آ گیا، وہ آلہ کہ جس سے یہ دیکھا جائے کہ دیوار سیدھی ہے یا اس میں کہیں ٹیڑھ آ گیا ہے، اس کو امام کہتے ہیں، تو امام کا معنی ہے ماڈل، تو ماڈل یعنی وہ چیز کہ جس کی انی جاعلک للناس اماما، تو سیدنا ابراہیم کو کہا تم امام ہو، کہ تمہاری جو ڈائی ہے یا پیٹرن ہے یا قالب ہے، اس کے اندر ڈھل کر انسان کے بارے فیصلہ ہوگا کہ وہ اللہ کے معیار پر ہے یا اسے ہٹا ہوا ہے۔ ما ذالک وہ کیا ہے، ذالک حجر وہ پتھر ہے، ھذا سکر و ذالک لبن یہ چینی ہے، سکر شوگر چینی، و لبن اور دودھ، تو کہتا ہے کہ یہ جو ہے وہ چینی ہے، و ذالک اور وہ لبن
دودھ ہے. قائد صاحب لبن ہم لسی کو نہیں کہتے ہیں؟ آج کل جو ہے وہ استعمال کر رہے ہیں، لیکن قرآن حکیم میں جو سورہ محمد اس کی آیت نمبر 14 میں جو جنت میں انہار کا ذکر کیا ہے تو وہاں من لبن ہے، تو وہ لسی کی نہیں ہوں گی. ہاں تو وہ جو ہے قرآن کہتا ہے کہ ہم جانوروں کے پیٹ سے لبنن خالصاً سائغاً للشاربین، تو لبن جو ہے یہ حلیب کے لیے. آج کل ہم اگر لبن لسی کو کہہ رہے ہیں تو عربی میں عام اصطلاح میں دودھ تو حلیب جس وقت دودھ دوہا جاتا ہے جوئی تھنوں سے، تو وہ پروسیس کے اندر جو فوری ہوتا ہے وہ حلیب ہوتا ہے. جب اس پر تھوڑا سا ٹائم گزر جائے یا اس کی کوئی اور شیپ آپ اختیار کر لیں تو وہ لبن. کشلا آپ نے کہا نا یہ تھوڑا سا پروسیس. ہاں اس کو لبن بھی استعمال کرتے ہیں، لبن دہی کے معنی میں بھی استعمال کرتے ہیں. تو یہ جو ہے سکر، شوگر، لبن، دودھ. اب تمرین، اقرا وقتب، اقرا پڑھ، وقتب اور لکھ. ھذا سکر، یہ چینی ہے، وذالک لبن، اور وہ دودھ ہے. من ذالک، وہ کون ہے؟ ذالک وزیر، وہ وزیر ہے. اذالک قطن، کیا وہ بلا ہے؟ لا، نہیں، یعنی بلا نہیں ہے. ذالک قلب، وہ تو کتا ہے. ما ھذا، یہ کیا ہے؟ ھذا حجر، یہ پتھر. اب کہتا ہے الکلمات الجدیدہ. کہتا یہ وزیر کا کیا؟ وزیر کا اصل معنی تو ہے بوجھ اٹھانے والا، اگرچہ آپ معنی ہے بوجھ ڈالنے والا. تو لفظ اپنی معنویت کو بیٹھے. جس طرح اب خلیفہ کہاں تھا اور ہم نے کس کو بنایا؟ خرم نائی کو، نائی کو خلیفہ بنا دیا. یا مزید دیکھنا ہو تو اکھاڑے میں چلے جائیں، وہ خلیفہ ہوتا ہے. اور یہ نہیں کہ یہ ہے کیا، تو یہ 1 اپریل 1491 عیسوی کو یہ جنوری میں شروع ہوا تھا. اسپین سے جو مسلمانوں کا عیسائیوں نے اپنی حفاظت میں چلایا کہ ہم آپ کو باحفاظت طریقے مراکو پہنچا دیں گے، تو چھوٹے بڑے بیچارے سب سوار ہو گئے عیسائیوں کے کہنے پر کہ ہمیں تحفظ دیں گے، اور سینٹر میں جا کر ان کو ڈبو دی. تو کہا کہ دیکھو ہم نے مسلمانوں کو کیسے بیوقوف بنایا. تو یہ اس کی یاد میں 1 اپریل کا جو ہے نا وہ بیوقوف بنانے کا عمل جاری ہے. اور آج ہم انہی کی اولاد یعنی اپنے باپ دادا کی بیوقوفی جو ہے اس کو دہرا رہے ہیں. تو الکلمات الجدیدہ یہ نیو ووکیبلری جسے آپ کہیں گے. تو یہ ہر دفعہ جب سبق ختم ہوگا تو وہاں پر یہ لکھے گا کہ یہ نئے الفاظ ہیں کہ جو اس سبق میں آپ نے پڑھے، الکلمات الجدیدہ. اور اس ضمن میں آگے پھر اگلے سبق سے یہ کرے گا املا الفراغ. املا الفراغ، فراغ کہتے ہیں بلینکس، خالی جگہ. تو مثلا نجم کی شکل بنا دی اور یہاں مثلا کہا کہ یہ اس پہ حاضہ لکھو، یا مثلا یہ ہوگا اور یہاں کوئی چیز بتائے گا کہ یہاں اس کو فل کرو. تو یہ اگلے سبق سے فل ان دا بلینکس شروع ہوں گے. تو اس میں کوئی اگر مشکل نہیں ہے تو اگلا سبق کر لیتے ہیں، اور اگر کوئی مشکل ہے تو کل کر لیں گے. ایک چیز ہاں اب یہاں پہ من ھذا ومن ذالک، ہاں یہ کیا ہے؟ ہاں کیا ہے نہیں، کون ہے. من کا مطلب کون؟ من کا معنی ہو، کون. یہ کون ہے؟ ہاں اور وہ کون ہے. وہ کون ہے؟ ھذا مدرس، یہ استاذ ہے، اور وہ امام ہے.